السلام علیکم دوستو۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، کفار لوگوں کی کتابوں توریت، بائبل اور مسلمان کی کتاب قرآن پاک میں ایک ایسے عالمی حادثے کا علم ملتا ہے جس نے دنیا کی ساری مخلوق کو تباہ کر کے ایک بار پھر سے یہاں پر آباد کیا۔ یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے سیلاب کا ہے، جس نے تمام لوگوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ساری زمین کو پانی سے بھر دیا اور زمین پر موجود ہر جاندار کو ختم کر دیا، سوائے ان لوگوں کے اور جانوروں کے جو کہ اس کشتی کے اندر سوار تھے، جو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ یہ واقعہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں، بلکہ اس کو ہر مذہب کی کتاب کے اندر بیان کیا گیا، اور سائنس نے بھی ثابت کیا، یہاں تک کہ ترکی کی کوہ جودی پہاڑ پر اس کشتی کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ طوفان نوح کا واقعہ تقریباً آپ میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا، لیکن اس کے اندر اس قدر گہرائی کے اندر آپ نے غور و فکر نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ بس ٹھیک ہے، یہ تباہی تو ان لوگوں کا مقدر تھی جو کہ نافرمان تھی، اور جو بھی نافرمان قوم اس خدا کے پیغمبروں کا انکار کرتی ہے یا شرک کرتی ہے، اس پر اسی طرح کی تباہی آتی ہے جو کہ اور قوموں پر بھی آئی، لیکن شکل بدل کر، مطلب کسی پر پتھروں کی بارش، کسی پر سیلاب اور کسی پر مینڈکوں کی۔ یہ آپ نے ضرور سوچا ہوگا، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف لوگ جو تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ آج کے دور کے اندر ایلومیناتی یعنی شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، جو کہ لگاتار خدا کی تخلیق کو بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے جانوروں، پودوں اور انسانوں سب کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اتنے ایڈوانس تھے کہ انسان آج کے دور کے اندر بھی خلا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے تھے۔ یہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے خلا کے اندر سفر کیا کرتے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے اہرام مصر بنائے، جو کہ طوفان نوح کے بعد بھی بچ گئے، لیکن ان لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ لوگ اس وقت کے اندر بھی یہی کام کر رہے تھے جو اس دور کے اندر کیا کرتے۔ آج کے دور کے اندر بھی یہ لوگ پودوں، جانوروں اور خود انسانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے خدا کی تخلیق کو بدلنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے خدا کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر ایلومیناتی اس قدر ایڈوانس تھے اور انہیں اس قدر اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ تھا کہ یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے، تب جا کے ان پر سیلاب کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ اس وقت ان لوگوں نے انسانوں کے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے اس طرح کا بنا دیا تھا جس طرح آج اہرام مصر کی دیواروں پر ہم تصویریں دیکھتے ہیں، مثلا ایک شخص جس کا دھڑ تو انسان کا ہے لیکن اس کا سر لومڑی یا کسی اور جانور کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے میں بڑے سال لگا دیے، ان کے درمیان بہت دیر تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے۔ پھر ان پر عذاب آیا اور یہ سب اس میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ اس قدر ایڈوانس تھے کہ آسمانوں کے اندر پورٹل بنا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جایا کرتے، جیسے کہ ہم موویز کے اندر دیکھتے ہیں، اور پھر یہ لوگ زمین پر موجود لوگوں سے اپنی عبادت کروایا کرتے، جو کہ ان کی طاقت کی وجہ سے ان کو خدا مانتے، جو کہ آج بھی اس تنظیم سے منسلک لوگ ایسے طاقتور لوگوں کو اپنا خدا مانتے ہیں جو کہ جادو کے اندر ماہر ہوں، اور وہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان ایلومیناتی کے بت آج بھی نیوزی لینڈ، ساؤتھ امریکہ اور الاسکا کے اندر رکھے گئے ہیں، جو کہ آج تک موجود ہیں، اور آج کے ایلومیناتی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بائبل سے پہلے آسمان سے فرشتوں کو اتارا گیا کیونکہ نوح علیہ السلام اور عام انسان ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہی کنسیپٹ ہالی ووڈ کی فلم نوا کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ جب فرشتے آسمان سے آئے تو یہ بہت لمبے تھے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والے جو ان پر ایمان رکھتے تھے ان کو کشتی کے اندر سوار کیا اور ایلومیناتی کے لوگوں کو روکے رکھا جب تک سیلاب شروع نہ ہو گیا۔ بائبل سے ہمیں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق یعنی ایلومیناتی دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی، جیسا کہ مارس کے اندر آج کے لوگ 2024 تک آباد ہونے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ جب اس سیارے کو تباہ کیا گیا تو وہ لوگ زمین پر واپس آ گئے اور اسی کرپٹ کرنا شروع کر دیا، زمین پر فساد پھیلانے لگے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اپنی نسل کی حفاظت کریں، اسی لیے یہ لوگ انسانوں، جانوروں اور یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی اپنے سویمز کو بچا رہے تھے، اللہ کی تخلیق کو بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے آسمان کے اندر سفر کرنے کے لیے اور بے تحاشا انرجی حاصل کرنے کے لیے مصر کے اندر اہرام مصر کو بنایا، جو کہ ان کے لیے پاور پلانٹ تھے، اور زمین کی الیکٹرک میگنیٹ ویوز استعمال کر کے بے تحاشا انرجی کو پیدا کرتے جو کہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے زمین کو دھونا ہی آخری حل تھا، کیونکہ انبیاء کرام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے
کیونکہ اگر سب انسانوں پر ایک دم سے سیلاب آ جاتا تو یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکتا، کیونکہ انسانی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ یہ لوگ جب ختم ہوئے تو ان کے بت مختلف ممالک کے اندر ملے، جن کو لوگوں نے جو کہ مذہب سے کافر تھے خدا سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک اور دوسری مذہبی کتابوں کے اندر ایلومیناتی کا زیادہ ذکر موجود نہیں ہے، لیکن ان کی نشانیاں ضرور ملتی ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے وقت کے اندر انتہائی ایڈوانس تھے۔ اب بھی یہ لوگ ہمارے اندر موجود رہ کر خدا کی تخلیقات کو بدل رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر یہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان پر عذاب آئے گا، لیکن وہ وقت قیامت کا ہوگا جیسے ان کے آباء و اجداد پر عذاب آیا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کے انٹرسٹنگ فیکٹس سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔